انشاءاللہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان پر بھی رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی، ان کو رزق کی فراوانی ہوگی، رزق آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسے گا۔ بس اس کورس آپ کو کبھی بھی رجعت پیدا نہیں ہوگی، مکمل کورس ہے آپ کے رزق کی تنگی کے لیے۔ آپ کو انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی، آپ کے نسلوں میں انشاءاللہ کبھی بھی رزق کی پریشانی نہیں۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے پیارے محترم بھائیوں بہنوں، آج کل یقیناً زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، ہر طرف مسلمان پریشان، ہر طرف رزق کی تنگی کا رونا رو رہے ہیں۔ میں جدھر بھی جاتا ہوں ادھر بھی لوگ آتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی میسج بہت آتے ہیں رزق کی تنگی کے متعلق۔ تو میں نے سوچا میں نے تو آپ کو وظائف بہت دیے ہیں رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، لیکن آج میں آپ کو ایک مکمل رزق کی تنگی دور کرنے کا مکمل کورس بتا دیتا ہوں، جو ہمیں بہت بڑے بڑے مشائخ سے ملا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بہت اساتذہ کرام، مشائخ اعظام نے ہمیں دیا ہے اجازت کے ساتھ، اور اس کورس کو آپ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ دیکھو ساری زندگی گزر گئی، مشکلات میں گزر گئی، تکالیف میں گزر گئی، رزق کی تنگی میں گزر گئی۔ اب آئندہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے چند دن کے لیے یہ کورس مکمل کریں، انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی، آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان پر بھی رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ، ان کو رزق کی فراوانی ہوگی، آپ کو بھی، آپ کے آنے والی نسلیں انشاءاللہ العزیز رزق آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسے گا۔ بس اس کورس پر عمل کریں۔ میں آپ کو مکمل پہلے اجازت دیتا ہوں، چونکہ بہت سے لوگ پھر بعد میں کمنٹس کرتے ہیں کہ اجازت دے دو۔ بھائی اجازت دیتا ہوں لیکن شرط پر کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، سب سے پہلا شرط۔ دوسرا یہ کہ ارادہ کریں کہ میں انشاءاللہ حرام سے بچوں گا اور حلال رزق کی طلب کروں گا۔ رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے، سمجھے؟ رزق حلال طلب کرنا عبادت ہے۔ تو اس کورس کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہت سے مشائخ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ اس کورس کو کریں تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی رزق کی تنگی آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اس میں اتنے برکات آپ پر نازل ہوں گے کہ زبان سے ان کی مکمل تعریف بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے کورس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک چلہ کاٹنا ہے درود شریف کا۔ آپ خواہ چلہ کاٹیں خواہ جلدی آپ پورا کریں، 1.25 لاکھ آپ نے پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود شریف، اور درود شریف تو آپ کو پتہ ہے کہ سب مشکلات کا حل۔ درود شریف جب آپ پڑھیں گے تو ویسے ہی آپ کے مشکلات حل ہوتے جائیں گے، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، آپ اس کی دعا بھی نہیں مانگیں گے، لیکن خود بخود آپ کے مشکلات، آپ کے تکالیف، آپ کی پریشانیاں سب دور ہوتی چلی جائیں گی۔ درود شریف میں اتنے برکات ہیں۔ آپ کون سا درود پڑھیں؟ آپ جو بھی درود پڑھیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، چھوٹا سا درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا یہ پڑھیں۔ جو بھی درود آپ کو آسان ہو وہ پڑھیں۔
1,25,000 سوا لاکھ۔ اگر آپ 40 دن میں مکمل کرنا چاہیں تو 3,125 غالباً بنتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے آپ 1,25,000 یعنی سوا لاکھ کی تعداد پورا کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ایک بات کہ اپنے آپ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں کہ بھائی میں ایک ہی دن میں 2 دن میں یا 3 دن میں سارا چلہ مکمل کروں، سوا لاکھ مکمل کروں۔ اس سے آپ کے دماغ پر بوجھ پڑے گا، پھر آپ کیا کہیں گے؟ رجعت ہو گئی۔ تو آپ کے دل میں پھر غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ بھائی وظیفے نے برا اثر کر دیا۔ تو اتنا پڑھیں جتنا برداشت کر سکیں، یاد رکھیں جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اتنا پڑھیں کہ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو 40 دن میں یعنی 40 دن سے پہلے بھی کریں لیکن 40 دن سے زیادہ نہیں۔ تو 40 دن میں یا اس سے کم میں 1,25,000 درود شریف پڑھیں۔ جب یہ چلہ پورا ہو جائے، یہ سوا لاکھ کی درود پورا ہو جائے، 4 عدد کورس ہیں۔ اس کے بعد دوسرا چلہ شروع ہوگا سوا لاکھ کا، وہ ہے استغفار کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی استغفار آپ پڑھنا چاہیں، لیکن 1,25,000 پورا کرنا ہے 40 دن میں یا اس سے کم میں۔ لیکن پھر یاد رکھیں، پھر دوبارہ آپ کو اس بات کی میں تاکید کرتا ہوں کہ زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ لائیں کہ بھائی میں نے 10 دن میں پورا کرنا ہے، میں نے 5 دن میں پورا کرنا ہے۔ نہیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جب استغفار کا چلہ بھی مکمل ہو جائے 40 دن میں یا اس سے کم میں، جتنا بھی، بات کو سمجھا کریں، جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں 1,25,000 آپ نے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا چلہ شروع ہوگا آپ کا یا رزاق یا فتاح کا چلہ شروع ہوگا۔ اللہم یا رزاق یا فتاح، اللہم یا رزاق یا فتاح۔ 1,25,000 آپ نے اس کا چلہ پورا کرنا ہے 40 دن میں یا اس سے کم میں۔ اتنا پڑھیں جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، بس 40 دن میں آپ نے پورا کرنا ہے 1,25,000 سوا لاکھ۔ پھر چوتھا اور آخری چلہ شروع ہوگا یا وہاب یا لطیف، یا وہاب یا لطیف۔ 1,25,000 یا وہاب یا لطیف کا چلہ آپ نے کاٹنا ہے 40 دن میں یا اس سے کم میں، سوا لاکھ کی تعداد پورا کرنا ہے 1,25,000۔ لیکن پھر بتاؤں آپ کو یا دہانی کروں، آپ بھول جاتے ہیں، اس لیے یا دہانی آپ کو بار بار کر رہا ہوں کہ زیادہ بوجھ نہ لائیں اپنے ذہن پر، اپنے دماغ پر، اپنے دل پر۔ اس سے پھر آپ رجعت کی شکایت کریں گے، مجھے رجعت رجعت نہیں ہوتی کسی کو۔ قرآن پاک کی آیات اسماء الحسنہ ہیں، وہ کسی پر رجعت نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ ہاں، آپ کے دماغ پر بوجھ پڑ جاتا ہے، آپ زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ مجھے رجعت کا مسئلہ ہو گیا۔ پھر عاملین کے پیچھے بھاگتے ہیں، عاملین بھی کہتے ہیں ہاں رجعت ہو گیا۔ رجعت کوئی چیز نہیں، رجعت اس وقت ہوتی ہے، میری ایک مکمل بیان اس پر موجود ہے، دیکھ لیں رجعت کے مسئلے پر کہ رجعت کس کو ہوتی ہے اور کس کو نہیں ہوتی، رجعت کیوں ہوتی ہے، رجعت کب ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال رجعت پیدا نہیں ہوگی، آپ سنبھل کر جو ہے اس وظیفے کو پڑھیں۔ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہیں اتنا پڑھیں جتنا آپ کے دماغ پر بوجھ نہ لائے، تو آپ کو کبھی بھی رجعت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ نے اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کے دماغ پر بوجھ نہ آئے۔ تو انشاءاللہ العزیز ان 4 وظائف یہ مکمل کورس ہے آپ کے رزق کی تنگی کے لیے۔ آپ کو انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی، آپ کے نسلوں میں انشاءاللہ کبھی بھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کورس کو مکمل کریں، اور پھر بعد میں ایک کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس کورس مکمل ہو اور ختم۔
آپ نے اس کے بعد ایک کام کرنا ہے، یہ وظائف جو ہے یہ آپ کو آپ کے مکمل اسم اعظم بن گئے۔ درود شریف آپ کو روزانہ کم از کم 133 بار پڑھنا ہے، یا صبح شام 100 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے استغفار کو آپ نے 133 بار روزانہ پڑھنا ہے، یا صبح شام 100 بار۔ جو بھی استغفار آپ نے پڑھا، جس کا وظیفہ آپ نے پڑھا اسی کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یا اللہم یا رزاق یا فتاح، اللہم یا رزاق یا فتاح کو بھی روزانہ 133 بار کم از کم پڑھیں، یا صبح شام 100 بار۔ اور چوتھا وظیفہ جو یا وہاب یا لطیف کا ہے، وہ بھی روزانہ 133 بار کم از کم پڑھیں، اور یا صبح شام 100 بار پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے نسلوں میں بھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کو ان وظائف کے ان کورس کے دوران ہی انشاءاللہ رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی، اور آپ ابھی کورس مکمل نہیں کیے ہوں گے، لیکن آپ کی روزی جو ہے نا اس طرح سے آپ کو ملے گی کہ آپ پر روزی بارش کی طرح برسے گی۔ آپ اس عمل کو کریں، اور پھر انشاءاللہ العزیز دیکھیں کہ کس طرح آپ کی رزق کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور آپ انشاءاللہ العزیز رزق کی وجہ سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوب کھلائے پلائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی رزق کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔